بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر ہاتھوں پر مسل دو، اس سے میل دور ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور وہ بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے ٹائم پیاز کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ رات کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی شام کے وقت پیاز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت پیاز کھانے والے کو بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے اور ایسے میں بخار بھی ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ اندرونی زخم ختم ہوتے ہیں۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیں، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے، فاختہ کا پر عورت کے پلو سے باندھ دو، دولت عورت کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب قدر کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے تو بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی مت پیا کرو۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے پرہیز کرو، ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ خالی پیٹ نہا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہلدی استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کی سبزی کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے چند چیزیں کھائیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا کرو۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے اور اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پیا کریں، آپ کی شوگر جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح
روزانہ پڑھیں، یا ودودو یا سلامو۔ گھر سے جھگڑے اور ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جائیں، صبح ہونٹ لال ہوں گے، پھٹے ہوئے ہونٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، روزانہ لیموں پانی پیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال کیا کریں۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کالے چنوں کا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 مہینہ استعمال کریں۔ شوگر، ٹی بی اور جسمانی کمزوری کا انتہائی تیز ترین علاج ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل رک جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اس سے معدہ تندرست ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ جو گھر میں بکریاں پال لیتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے، یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے اور اس سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے کمر کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی آپس میں ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر کبھی نہ پہنیں، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لو۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر بدن میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجریں زیادہ کھایا کریں، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت ہی خطرناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں
9 گھنٹوں سے زیادہ سونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھاؤ، اس سے کھانا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، انہیں نیلے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب نہیں آئیں گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر دیں، اس سے نمک کم ہو جائے گا۔ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ ایسے لوگ جو ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتے ہیں اور سامنے والے کی پرواہ کیے بغیر روٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، ایسے لوگ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ صرف مطلبی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ روز نہایا کرو، کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ گرمیوں میں مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے اور اس سے بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کر دیتا ہے اور جسم میں وٹامن سی کو پورا کرتا ہے۔ ناف میں ویسلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور اتنی ہی بات کرو جتنا تم جانتے ہو۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو دودھ میں سوڈا ڈال کر پی لیا کرو۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک لگنے لگ جائے گی۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن، ذہنی تناؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہر صبح روزانہ نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی عادت گھر میں رزق کی فراوانی کرتی ہے اور ایسے گھر میں رزق بے پناہ آتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بہت بھاری پن ہو یا کھٹی ڈکاریں آتی ہوں یا ہاضمہ خراب ہو
تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ کھاؤ، چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوگی اور اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انار نظام انہضام کی خرابی کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ سرما لگاؤ۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں تو آرام آ جائے گا۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں جس سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کرو ورنہ پیٹ کی بیماریاں لگ جائیں گی۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 مرتبہ مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اور چاول بھی اگر آپ دوبارہ گرم کر کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زہر بن جائیں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل طاقتور ہو جاتے ہیں، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دہی کا استعمال کرنا، گاجر کھانا، اسٹرابیری کھانا، دلیا کھانا۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال مزید گرنے لگ جائیں گے۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملے گا۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر مساج کیا جائے، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنوں میں مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رضاکو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر دودھ شہد میں شامل کر کے پئیں تو عمر کے اثرات کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
गाजर में विटामिन ए होता है जो नज़र के लिए फ़ायदेमंद होता है। केले के साथ गाजर खाने से नज़र तेज़ हो सकती है। बकरे की चर्बी खाने से ताकत बढ़ जाती है। नाश्ते में केले का इस्तेमाल मोटापे का बाइस बनता है। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल घने होना शुरू हो जाते हैं। रोज़मर्रा और अक्सर रात को पाँव के तलवे जलते महसूस होते हैं। इसके लिए तखम मलंगा, गूंद कतीरा और इसबगोल तीनों को मिलाकर इसका पाउडर बनाकर दूध में 1 चम्मच शामिल करके पी जाएं। कुछ दिनों में ये मसला ठीक हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। शुक्रिया।